ساری دنیا کے نام۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کھالیں جمع کرنے والے اور دینے والے اسلامی بھائیوں کو اپنی دعاؤں اور ملفوظات سے نوازا۔ امیر اہل سنت نے اسلامی بھائیوں کی حوصلہ افزائی کی، دینی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب دلائی۔ اراکین شورا کا اسلامی بہنوں کے فیضان صحابیات نزد اسلامیہ کالج کراچی کا وزٹ۔ 13 مئی 2026 کو لاہور پنجاب پاکستان کے علاقے گلبرگ ٹاؤن میں محفل نعت کا انعقاد کیا گیا۔ رکن شورا حاجی افروز عطاری نے سنتوں بھرا بیان کیا، شرکاء کو سنتوں پر عمل کرنے کا ذہن دیا۔ جامعۃ المدینہ مغل پورہ لاہور پنجاب میں 19 مئی 2026 کو سنت بھرا اجتماع۔ رکن شورا حاجی محمد منصور عطاری نے سنت بھرا بیان کیا، طلباء کو دینی تعلیم کے ساتھ دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دلائی۔ فیضان مدینہ کراچی میں 29 مئی 2026 کو شعبہ محبتیں بڑھاؤ کے تحت ایصال ثواب اجتماع ہوا۔ رکن شورا حاجی محمد شاہد عطاری مدنی نے سنت بھرا بیان کیا، محرومین کے لیے قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ غزہ فلسطین میں دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت عید قربان کے موقع پر بھی فلاحی کام۔ خیر خواہی امت میں پیش رہتے ہوئے فلسطینی عاشقان رسول کے لیے کھانا پکانے کے بعد تقسیم کیا گیا۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دعوت اسلامی کے لیے دنیا بھر میں عید الاضحیٰ کے تینوں دن قربانی کے جانوروں کی کھالیں جمع کرنے والے اور دینے والے اسلامی بھائیوں کو اپنی دعاؤں اور ملفوظات سے نوازا اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے دینی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب دلائی۔ قربانی کی کھالیں جمع کرنے والے ہمارے محسن ہیں، ماشاءاللہ اتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ قربانی کے دنوں میں لوگ نئے نئے کپڑے پہن کر گھومتے پھرتے اور دعوتیں کھاتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے اپنی جگہ، لیکن یہ قربانی کھالوں والے میں ذرا مختلف مراکز کی طرف سے گزرا تھا، وہ ماشاءاللہ کپڑے رنگین خون آلود اور ان کی بھاگ دوڑ دیکھ کر یقین مانے قابل رشک۔ مجھے اپنا پرانا زمانہ یاد آتا ہے کہ ہم بھی اس دور میں اس کپڑے رنگین کر لیتے تھے۔ اب تو ماشاءاللہ میری روحانی اولاد بہت بڑھ گئی، اللہ آپ سب کو برکتیں دے۔ جنہوں نے قربانی کھالیں جمع کی، خاص کر ان کے لیے میرے بہت ہی اچھے جذبات ہیں۔ میرا صحیح بولتا ہوں، اگر یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ سارے قربانی کی کھالوں والے جمع ہوں جنہوں نے اس پہ بھاگ دوڑ کی، ساری دنیا میں جہاں بھی ہوں، اور میں سب کے ساتھ بیٹھوں، ان سے ملاقاتیں کروں، ان سے بات چیت کروں، ان کی دعوت کروں، لیکن میرے بس میں ہے ہی نہیں ہے۔ میرے آپ کے لیے بہت اچھے جذبات ہیں اور میرے دل کی دعائیں ہیں، اور آپ دعوت اسلامی کے محسن ہیں کہ دعوت اسلامی کے اربوں روپیہ خرچہ ہوتا ہے اور اس میں آپ حصہ ڈالتے ہیں، اور یہ بس خوش نصیب ہیں جو کھالے اٹھاتے ہیں، بک کرتے ہیں، لے کے آتے ہیں وغیرہ۔ اب اس میں کچھ طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ خالی وہ اچھے اچھے کپڑے پہن کر اسے مناسب وقت پر اپنی سہولت سے سینٹر پہ آتے ضرور ہیں، لیکن کیا وہ پھول پھٹک جیسے خالی سوال جواب کرتے ہوں گے، جس کو ہم ہماری میمنی زبان میں پنچات بولتے، پنچات کرتے ہوں گے۔ ہاں بھائی بکری کی کھالیں کتنی ہوئی، میشے کتنے ہوئے، اچھا اونٹ کی کھال بھی آئی ہے، کیا بات ہے، بڑے جانور کی کتنی ہوئی۔ تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتے، بلکہ مجھے سمجھ میں وہی آتے ہیں جو کھالے اٹھاتے ہیں، بک کرتے ہیں، کھینچتے ہیں، اور لوڈنگ اینڈ لوڈنگ کرتے ہیں۔ پھر اب بھی ماشاءاللہ یہ 3 دن تو ہو گئے نا، کھالے اٹھانے والے فارغ ہو گئے، لیکن جو مین مراکز ہیں اپنے جہاں کھالے جمع ہوتی ہیں، چند روز بعد وقت لگ جاتے ہیں، اس پر بھی ماشاءاللہ یہ ذمہ داریاں جن کی لگتی ہیں، اور یہ اس پہ بھی ماشاءاللہ ٹائم دیتے ہیں۔ اس وقت معاملہ سنا ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ سب سے بڑی قربانی ہے۔ اور اس میں اگر میں کہوں تو اللہ میرے جامعات المدینہ کو سلامت رکھے، ان کے طلبہ زیادہ دیکھے جاتے ہیں کہ یہ بیچارے پڑے ہوتے ہیں، بیچارہ میں یہ تو خوش نصیب ہے کہ اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں اور علم دین حاصل بھی کرتے ہیں۔ اللہ ان سب کو
بہت برکتیں دے جنہوں نے کھالوں میں کام کیا، اٹھائیں، اور قربانی کی کھالیں جنہوں نے دیں اور دلوائیں، جس طرح سے بھی تعاون کیا، اللہ پاک ان سب کو حاجی بنائے، نیک نمازی، پرہیزگار اور اپنا پیارا بندہ بنا لے۔ اللہ پاک سب کو اپنی ولایت کا تاج پہنا دے، اور اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سب کو دیدار نصیب کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی جلوہ ان کو دکھائے۔ میرا دل ان سے بہت خوش ہے، بہت ہی خوش ہے۔ ہو سکے تو ہر ذیلی حلقے میں یا جس طرح بھی ترکیب ہو کہ اس طرح ہوتا ہوگا کہیں، سب سے زیادہ جس نے کھالیں جمع کی، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، یہ 3 درجے بھی ہونے چاہیے۔ ان کے حوصلہ افزائی کے لیے ان کا دعوت کا اہتمام ہو کسی بھی عیسائی بھائی کے گھر پر۔ ظاہر یہ کام چندے سے نہیں ہو سکتا، جیب سے ان کو تحفے تحائف پیش کر کے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ پہلے میں نے سوٹ پیس وغیرہ بانٹے کسی دور میں، تو یہ میں کروں خود جا کر، لیکن ظاہر میرے بس میں نہیں ہے۔ لیکن خدا کی قسم میرا دل ان سے خوش ہے جو یہ کام کرتے ہیں۔ جو مطلب نہیں کرتے ان میرے مدنی بیٹوں سے درخواست ہے کہ نیت کر لیں، نیت کا بھی ثواب ملے گا کہ انشاءاللہ الکریم آئندہ سالوں ہم خالی سوال جواب کر کے دل نہیں بہلائیں گے، باقاعدہ کھالیں اٹھائیں گے، گھسیٹیں گے، پہلے سے بک کریں گے۔ اللہ آپ کو سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، اور ہاں ہفتہ وار اجتماع اٹینڈ کیا کریں۔ نمازوں کی پابندی، مدنی مذاکرہ، 12 دینی کام بھی آپ نے کرنے۔ خالی کھالیں اٹھانا ٹھیک ہے، اچھا کام ہے، لیکن دوسرے کام بھی جو ہے نا، اپنی اصلاح کا بھی جو کام ہے، دینی مطالعہ جاری رکھیں، ہر مہینے 3 دن قافلوں میں سفر کریں، نیکی کی دعوت، علاقائی دورہ جو ہوتا ہے اس میں شریک ہو، درس دیں، سنیں، گھر درس جاری کریں، ہر ہفتے رسالہ جو اعلان کیا جاتا ہے وہ رسالہ ضرور پڑھا کریں۔ انشاءاللہ آپ کو دینی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ کریں۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے اراکین حاجی فضیل رضا عطاری، رکن شورا حاجی محمد شاہد عطاری مدنی اور حاجی برکت عطاری نے اسلامی بہنوں کے مدنی مرکز مرکزی فیضان صحابیات نس اسلامیہ کالج کراچی کے وزٹس کیے، جہاں انہیں یہاں سے جاری دینی کاموں کے بارے میں آگاہی دی گئی۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن نگران کراچی مشاورت حاجی فضیل رضا عطاری، رکن شورا حاجی محمد شاہد عطاری مدنی اور دیگر ذمہ داران نے اسلامی بہنوں کے فیضان صحابیات نزد اسلامیہ کالج یونیورسٹی روڈ کراچی کا دورہ کیا، جہاں انہیں شعبہ معاونت برائے اسلامی بہنوں کے ذمہ داران نے مختلف شعبات کے تحت جاری دینی اور تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ دوران وزٹ اراکین شورا نے مختلف شعبات کا جائزہ لیا اور اسلامی بہنوں میں دینی تعلیمات کے فروغ، سنت پر اجتماعات، مدنی کورسز اور دیگر پروگرامز کے حوالے سے انہیں بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر انہیں بتایا گیا کہ فیضان صحابیات کے ذریعے اسلامی بہنوں کی دینی و اخلاقی تربیت، قرآن پاک کی تعلیم اور نیکی کی دعوت کے مختلف شعبات میں مؤثر انداز سے خدمات انجام دی جا رہی ہیں۔ اراکین شورا نے فیضان صحابیات سے عالمی سطح پر ہونے والے دینی کاموں کو سراہا اور دینی سرگرمیوں میں مزید بہتری اور وسعت کے حوالے سے رہنمائی کی۔ اس موقع پر حاجی فضیل رضا عطاری نے مدنی خبروں کو بتایا، یہ بہت بڑی ایک عمارت بنائی گئی ہے الحمدللہ، اور یہاں پر اللہ پاک کی رحمت سے اسلامی بہنوں کا ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پر روحانی علاج کا بستہ بھی موجود ہے، جس میں تعویذات دیے جاتے ہیں، کاٹ کی جاتی ہے، بندش ہے، آزمائشیں ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح مکتبۃ المدینہ بھی ہے کہ اسلامک لٹریچر جو ہے وہ یہاں پر الحمدللہ فراہم کیا جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیں تو یہاں پر کورسز کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، پھر دنیا بھر سے جو اسلامی بہنیں آتی ہیں ان کے بھی سیشنز یہاں پر ہوتے ہیں، مشورے یہاں پر ہوتے ہیں، ان کی رہائش کا بھی یہاں پر اہتمام کیا گیا، اور جو ایک ضروریات ہوتی ہے الحمدللہ اس کو ایک اچھے انداز میں یہاں پر مینیج کیا گیا ہے الحمدللہ۔ تو دعوت اسلامی دین متین کی خدمت کر رہی ہے۔ ابھی چند مہینوں کی کارکردگی یہاں پر ابھی اس کی ہمیں جو ملی ہے کہ 154 سیشنز ہوئے ہیں اور 11,759 اسلامی بہنیں اس سے مستفیض ہوئی ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح ریزیڈینشیل کورسز، جو رہائشی کورسز بھی اسلامی بہنوں کے یہاں پر ہوتے ہیں، اور رہائش کا پورا یہاں پر ماشاءاللہ انتظام ہے، تو یہ بھی الحمدللہ سلسلہ یہاں پر جاری ہے الحمدللہ۔ تو دعوت اسلامی دین متین کی خدمت میں مصروف ہے، آپ سب بھی اس کار خیر میں شامل ہو جائیں۔ دوسری جانب رکن شورا حاجی برکت عطاری نے بھی فیضان صحابیات کا وزٹ کیا۔ اس موقع پر انہیں اسلامی بہنوں کے شعبات اور جاری دینی کاموں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے مختلف امور کا جائزہ لیتے ہوئے دینی خدمات پر اطمینان کا اظہار کیا اور مزید بہتری کے لیے اپنی تجاویز اور رہنمائی پیش کی۔ فیضان صحابیات کے وزٹ کے آخر میں رکن شورا حاجی محمد شاہد عطاری مدنی نے دعائے خیر بھی کی۔
15 مئی 2026 کو لاہور پنجاب پاکستان کے علاقے گلبرگ ٹاؤن میں محفل نعت کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی غفور رضا عطاری نے سنتوں بھرا بیان کیا اور شرکاء کو سنتوں پر عمل کرنے اور نماز کی پابندی کرنے کا ذہن دیا۔ پنجاب پاکستان کے شہر لاہور کے علاقے گلبرگ ٹاؤن میں 15 مئی 2026 کو ایک گھر پر محفل نعت کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول، نگران گلبرگ ٹاؤن، مشاورت اور دیگر ذمہ داران اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ محفل نعت میں رکن شورا حاجی غفور رضا عطاری نے سنتوں بھرا بیان کیا اور شرکاء کو سنتوں پر عمل کرنے، نمازوں کی پابندی کرنے، اخلاق حسنہ اپنانے اور دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دلائی۔ آخر میں دعا اور صلاۃ و سلام کا اہتمام بھی ہوا۔ جامعۃ المدینہ مغل پورہ لاہور پنجاب پاکستان میں 19 مئی 2026 کو سنتوں بھرا اجتماع ہوا، جس میں رکن شورا حاجی محمد منصور عطاری نے سنتوں بھرا بیان کیا۔ طلباء کرام کو اپنی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں حصہ لینے اور نیک اعمال کرنے کی ترغیب بھی دلائی۔ پنجاب پاکستان کے شہر لاہور کے علاقے مغل پورہ کے مال روڈ پر قائم جامعۃ المدینہ میں سنتوں بھرا اجتماع ہوا، جس میں جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام، اساتذہ کرام، ناظمین اور ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ رکن شورا حاجی محمد منصور عطاری نے سنتوں بھرا بیان کیا اور طلباء کرام کو با کردار، با اخلاق اور با عمل مسلمان بننے کی ترغیب دلاتے ہوئے نیک اعمال کے رسالے کو باقاعدگی سے پر کرنے اور عملی زندگی میں دین اسلام کی تعلیمات کو اپنانے کا ذہن دیا۔ رکن شورا نے طلباء کرام کو با عمل عالم دین بن کر معاشرے میں دین اسلام کی خدمت کرنے کی اہمیت بھی بتائی اور انہیں دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہنے، نیک اعمال کرنے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے، مدنی مذاکرہ دیکھنے اور قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن بھی دیا۔ فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 29 مئی 2026 کو شعبہ محبتیں بڑھاؤ کے تحت ایصال ثواب اجتماع ہوا، جس میں رکن شورا حاجی محمد شاہد عطاری مدنی نے سنتوں بھرا بیان کیا۔ اس موقع پر مرحومین کے لیے قرآن خوانی و فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ 29 مئی 2026 کو شعبہ محبت بڑھاؤ کے تحت فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے والد محترم حاجی عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مرحومین کے لیے ایصال ثواب اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مرحومین کے رشتہ داروں، مختلف شعبہ جات کے ذمہ دارانوں اور حاضرین فیضان مدینہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی بھی کی گئی۔ رکن شورا حاجی محمد شاہد عطاری مدنی نے سنتوں بھرا بیان کرتے ہوئے شرکاء کو اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنے، نیک اعمال کرنے اور دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا۔ آخر میں رکن شورا نے مرحومین کو ایصال ثواب پیش کی اور دعا بھی کروائی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں حب بلوچستان میں دعوت اسلامی کے تحت فیضان مدینہ اور جامعۃ المدینہ کے تعمیراتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ 16 مئی 2026 کو رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری نے اس پروجیکٹ کا وزٹ کیا۔ اس موقع پر صوبائی ڈویژن اور ڈسٹرکٹ مشاورت کے نگران سمیت شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ کے صوبائی ذمہ دار اور دیگر اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ رکن شورا نے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا اور اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کی۔ دعوت اسلامی میڈیا ڈپارٹمنٹ کے نگران مجلس پاکستان نے 16 مئی 2026 کو حیدرآباد سندھ میں قائم پریس کلب اور ایک نجی ٹی وی چینل کے آفس میں سینئر صحافیوں سے ملاقاتیں کی اور دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہ کیا۔ سندھ پاکستان کے شہر حیدرآباد میں قائم پریس کلب میں دعوت اسلامی کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے تحت 16 مئی 2026 کو نکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ میڈیا ڈپارٹمنٹ کے نگران مجلس پاکستان نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ پریس کلب کے صدر اور سینئر صحافی جنید خانزادہ اور دیگر صحافیوں سے ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انہیں بھی دینی کاموں میں حصہ لینے اور فیضان مدینہ کراچی اور حیدرآباد کا وزٹ کرنے کی دعوت بھی دی۔ دوسری جانب نگران مجلس میڈیا ڈپارٹمنٹ نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ 16 مئی 2026 کو حیدرآباد سندھ میں نجی ٹی وی چینل کے بیورو چیف ساجد حسن آرائن سنگھ کے دفتر میں ملاقات کی اور دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر میڈیا کے ذریعے نکی کی دعوت عام کرنے کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ نگران مجلس نے فیضان مدینہ کراچی اور فیضان مدینہ افندی ٹاؤن حیدرآباد کا وزٹ کرنے کی دعوت دیتے ہوئے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کی ترغیب دلائی۔ آخر میں دعا بھی کی گئی۔ لاہور پنجاب پاکستان کے علاقے اقبال ٹاؤن کی جامع مسجد فیضان ابو بکر صدیق میں 18 مئی 2026 کو شعبہ نیک اعمال کے تحت تہجد و سحری اجتماع ہوا، جس میں نگرانی مجلس نے سنتوں بھرا بیان کیا۔ شرکاء نے نفل روزہ رکھنے کی سعادت بھی پائی۔ صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب پاکستان کے علاقے اقبال ٹاؤن سبززار میں قائم جامع مسجد فیضان ابو بکر صدیق میں 18 مئی 2026 کو شعبہ نیک اعمال کے تحت سحری و تہجد اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شعبہ جات سے وابستہ عاشقان رسول اور ذمہ داران دعوت اسلامی نے شرکت کی۔ اجتماع کا آغاز تہجد کی نماز سے ہوا، دعا اور مناجات کا سلسلہ بھی ہوا۔ عاشقان رسول نے ماہ ذوالحج شریف میں نفل روزوں کے فضائل پانے کی نیت سے سحری کرتے ہوئے نفل روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کی۔ نگران مجلس نے سنتوں بھرا بیان کرتے ہوئے نماز تہجد پڑھنے کے فضائل بتائے اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ نیک اعمال کے رسالے سے اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ترغیب بھی دلائی۔ عاشقان رسول نے اشراق و چاشت کے نوافل بھی ادا کیے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی کورسز کے تحت مدینہ الاولیاء ملتان پنجاب پاکستان میں 15، 16 اور 17 مئی کو 3 دن کا رہائشی فیضان نماز کورس ہوا، جس میں اسلامی بھائیوں کی کورس کے علاوہ 12 دینی کاموں کے حوالے سے بھی رہنمائی کی گئی۔
पंजाब पाकिस्तान के शहर मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ के इलाके गुलशन फैज कॉलोनी मूसा पार्क टाउन में कायम जामा मस्जिद यासीन मदीना में शोबा मदनी कोर्सेज के तहत 15, 16 और 17 मई 2026 को 3 दिन का रिहायशी फैजान नमाज कोर्स हुआ, जिसमें मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले आशिकान रसूल, स्टूडेंट्स और दीगर इस्लामी भाइयों ने शिरकत की। शोबा मदनी कोर्सेज मुल्तान सिटी जिम्मेदार और मौलवी में कोर्स ने शुरका को कोर्स की अहमियत और फजीलत बताई। वुजू, गुस्ल, नमाज के शराइत और फराइज, नमाज का प्रैक्टिकल, नमाज के अज़कार, सुन्नत, आदाब और दीगर अहकामात भी सिखाए गए। इस्लामी भाइयों की 12 दीनी कामों के हवाले से भी रहनुमाई की गई। आखिर में शुरका कोर्स ने मदनी खबर को अपने तासुरात भी दिए। नमाज के फ़राइज़, नमाज के शराइत, गुस्ल के फ़राइज़ और वज़ू के फ़राइज़, वज़ू के सुन्नतें सीखने को मिली और जो कुछ सीखा इंशाअल्लाह इस पर अमल करने की कोशिश करूँगा। 3 दिन का फ़िज़ान नमाज कोर्स हुआ, जिसमें नमाज का तरीका, नमाज के अज़कार, नमाज के फ़राइज़, वाजिबात, सुन्नतें वगैरह सिखाई गई। दावत इस्लामी के शोबा मदनी कोर्सेज के तहत मज़ीद भी कोर्सेज होते रहते हैं। तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि स्कूलों की छुट्टियों में अपने तलबा कराम को भी इन कोर्सेज में दाखिला दिलवाएं। इस्लामी भाइयों को ढेर फ़र्ज उलूम सीखने को मिला, जिसके अंदर वज़ू, गुस्ल, नमाज की शराइत, नमाज के फ़राइज़ और दीगर चीज़ें सीखने को मिली। कई इस्लामी भाइयों ने नवाफिल की भी कसरत की। पंजाब पाकिस्तान के शहर मुल्तान के इलाके शाहरुख ने आलम टाउन में दावत इस्लामी के तहत 15 मई 2026 को जामे मस्जिद फैज़ान कुरान का इफ्तिताह हुआ। इस मौके पर मुबल्लिग दावत इस्लामी ने सुन्नत भरा बयान किया और शुरका को नमाज की पाबंदी करने और दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता होने का ज़हन भी दिया। पंजाब पाकिस्तान के शहर मदीनतुल औलिया मुल्तान के इलाके शाहरुख ने आलम टाउन में दावत इस्लामी के शोबा खुद्दामुल मसाजिद वल मदारिसुल मदीना के तहत तामीर होने वाली मस्जिद का 15 मई 2026 को इफ्तिताह हुआ। इस मौके पर डिवीजन जिम्मेदार, यूसी निगरान और मकामी जिम्मेदार इस्लामी भाइयों के अलावा मकामी आशिकान रसूल ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुबल्लिग दावत इस्लामी ने सुन्नत भरा बयान किया और शुरका को मसाजिद बनाने, आबाद करने, नमाज की पाबंदी करने, इल्म दीन सीखने, दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता होने की तरगीब भी दिलाई। बयान के बाद मस्जिद में आजान दी गई और इस्लामी भाइयों ने बाजमात नमाज भी अदा की। मुबल्लिग दावत इस्लामी ने खुसूसी दुआ करवाई। मकामी इस्लामी भाइयों ने खुशी का इजहार करते हुए मदनी खबरों को अपने तासुरात भी दिए। दावत इस्लामी की तरफ से ये मस्जिद का इफ्तिताह किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज जुम्मतुल मुबारक की पहली नमाज इधर पढ़ी। आगे भी अल्लाह तबारक व तआला हमें 5 वक्त बाद जमात नमाज पढ़ने की सादत नसीब फरमाए। दावत इस्लामी ने हमारे इलाके में मस्जिद बनाई, बहुत खुशी की बात है। पहले हमें दूर नमाज के लिए सफ़र करना पड़ता था, अब करीब है और यहाँ बच्चे भी पढ़ेंगे, ये बहुत खुशी की बात है। इस हवाले से जिम्मेदार इस्लामी भाई ने मदनी खबरों को बताया। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान के अतराफ में इस वक्त मौजूद हैं अड्डा 6 टरपई जामे मस्जिद फैज़ान कुरान का अल्हम्दुलिल्लाह आज इफ्तिताह था। कसीर इस्लामी भाइयों ने नमाज जुम्आ अदा की। कसीर आशिकान रसूल इंशाअल्लाह करीम यहाँ बाजमात नमाज पढ़ने की नियत कर चुके। इंशाअल्लाह बच्चे कुरान पढ़ने की नियत कर चुके। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह मसाजिद बनाने का सिलसिला जारी है। मज़ीद आगे दीगर मकामात पर भी मसाजिद का सिलसिला जारी है। आइए दावत इस्लामी का साथ दीजिए। दावत इस्लामी के शोबा मदरसतुल मदीना के तहत ननकाना पंजाब पाकिस्तान के इलाके मोड़ खुंडा में 19 मई को नेकी की दावत का सिलसिला हुआ। मदरसतुल मदीना बालिगान के डिवीजन जिम्मेदार ने आशिकान रसूल को मदरसतुल मदीना बालिगान की अहमियत बताई और इन्हें कुरान पाक की तालीम हासिल करने का ज़हन दिया। पंजाब पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट ननकाना के शहर मोड़खुंडा की एक मार्केट में 19 मई 2026 को शोबा मदरसतुल मदीना बालिगान के तहत नेकी की दावत का सिलसिला हुआ, जिसमें ताजिरों, दुकानदारों और वहाँ काम करने वाले इस्लामी भाइयों ने शिरकत की। शोबा मदरसतुल मदीना बालिगान के डिवीजन जिम्मेदार ने शुरका को कुरान पाक पढ़ने की अहमियत और फजीलत बताई और जिन आशिकान रसूल ने कुरान पाक नहीं पढ़ा, इन्हें मदरसतुल मदीना बालिगान में दाखिला लेने की तरगीब दिलाई, जिस पर शुरका ने अपनी अच्छी अच्छी नीयतों का इजहार किया। बाद अज़ान जामा मस्जिद हाशिम शाह और जामा मस्जिद अक्सा में भी शोबा मदरसतुल मदीना बालिगान के तहत नेकी की दावत के सिलसिले हुए। डिवीजन जिम्मेदार ने कुरान पाक पढ़ने की अहमियत और फजीलत की मौजू पर गुफ्तगू की और शुरका को मदरसतुल मदीना बालिगान में दाखिला लेने और कुरान पाक दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना सीखने की तरगीब दी। डिवीजन जिम्मेदार ने आशिकान रसूल को हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करने और मदनी मुज़ाकरात देखने का ज़हन भी दिया। 16 मई 2026 को मियाँ वाली पंजाब पाकिस्तान की जामे मस्जिद अक्सा और 18 मई 2026 को लोधरा पंजाब पाकिस्तान के जामिया अरबिया इस्लामिया गौसिया में गुस्ल मय्यत व कफन कोर्स का इनेकाद किया गया। शुरका को कोर्स की अहमियत से आगाह किया गया और दीनी कामों में हिस्सा लेने की तरगीब भी दिलाई गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब पाकिस्तान के शहर मियाँ वाली के इलाके रहने वाले की जामा मस्जिद अक्सा में शोबा कफन दफन के तहत 16 मई 2026 को गुस्ल मय्यत व कफन कोर्स का इनेकाद किया गया, जिसमें मकामी आशिकान रसूल ने शिरकत की। शोबा कफन दफन के निगरान
مجلس پاکستان نے شرکا کو غسل میت، مستعمل پانی اور کفن کاٹنے اور پہنانے کا سنت طریقہ بتایا اور اس کا عملی طریقہ بھی سکھایا۔ نگران مجلس نے غسل میت اور کفن دفن کے دوران کی جانے والی غلطیوں کی نشاندہی بھی کی، جبکہ انہیں مسلم فیونرل ایپ کے حوالے سے بھی بتایا اور اپنے موبائلز پر انسٹال کرنے کا ذہن بھی دیا۔ دوسری جانب 18 مئی 2026 کو پنجاب پاکستان کے شہر لودھراں کے علاقے کیرور پکا کے جامعہ عربیہ اسلامیہ غوثیہ میں غسل میت اور کفن کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلباء اور اساتذہ کرام نے شرکت کی۔ شعبہ کفن دفن کے ڈویژن ذمہ دار نے میت کو سنت کے مطابق غسل دینے، مستعمل پانی کا حکم اور اس کی احتیاطیں، سنت کے مطابق کفن کاٹنے اور پہنانے کا عملی طریقہ، کفن میں کتنے کپڑے پہنانا ضروری ہے، اس کے حوالے سے بتایا۔ پنجاب پاکستان کے شہر حافظ آباد میں دعوت اسلامی کے شعبہ قافلہ ذمہ دار احمد رضا عطاری کا پچھلے دنوں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ 18 مئی کو شعبہ قافلہ کی نگرانی مجلس پاکستان اور دیگر ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے ان کے گھر جا کر عیادت کی اور صحت یابی کے لیے دعا بھی کروائی۔ اس موقع پر نگرانی مجلس اور دیگر ذمہ داران نے احمد رضا عطاری کے اہل خانہ سے بھی ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت افریقی ممالک تنزانیہ اور ملاوی میں عید قربان کے موقع پر جانوروں کی قربانی کا سلسلہ کیا گیا اور پھر خیر خواہی امت کے لیے قربانی کے جانوروں کا گوشت مقامی عاشقان رسول میں تقسیم کا سلسلہ کیا گیا۔ تفصیلات محمد طارق عطاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، عید الاضحیٰ کے موقع پر جہاں دنیا کے مختلف ممالک میں جانوروں کی قربانی کا سلسلہ کیا گیا، وہیں افریقی ممالک تنزانیہ اور ملاوی میں بھی عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت قربانی کا اہتمام کیا گیا۔ افریقی ممالک تنزانیہ اور ملاوی میں اللہ پاک کی راہ میں قربان کیے گئے جانوروں کے گوشت کو خیر خواہی امت کے مقدس جذبے کے تحت FGRF نے مقامی عاشقان رسول کے ہزاروں خاندانوں میں تقسیم کرنے کا سلسلہ بھی کیا۔ اس موقع پر مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی خبروں کو بتایا۔ Alhamdulillah, today is second day of Eid al-Adha and we are here at our new markaz of Dawat Islami, Fezan Mujtaba ASF Muzuz, and today inshallah we will distribute amongst in surrounding areas. Keep supporting FGRF Dawat Islami. Jazakallah. الحمدللہ عزوجل آج FGRF کے تحت تقریباً 300 جانور یہاں ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جنہوں نے دی ہے اللہ تعالیٰ ان کا دینا قبول فرمائے۔ دعوت اسلامی تنزانیہ کے تحت قربانی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے الحمدللہ۔ تقریباً جو ہے وہ 300 کے قریب جانور کاٹے گئے اور ان کا گوشت بن رہا ہے، مشینیں چل رہی ہیں، مختلف مساجد اور مدارس کے اندر بھی گوشت بھیجا جا رہا ہے۔ مجموعی طور پر افریقی ملک تنزانیہ میں ہونے والی قربانیوں کی قریباً 25 ٹن گوشت کو FGRF نے مقامی عاشقان رسول کے 11,000 سے زائد خاندانوں میں تقسیم کرنے کا سلسلہ کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں میں حصہ لیتے ہوئے اجر و ثواب کمائیے۔ غزہ فلسطین میں عید قربان کی خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF نے خیر خواہی امت کے لیے اپنی خدمات کو جاری رکھا اور کھانا پکانے کے بعد تقسیم کرنے کا سلسلہ کیا۔ مزید جانتے ہیں محمد طارق عطاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ مناظر ہیں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت غزہ فلسطین میں خیر خواہی امت کے مقدس جذبے کے تحت ہونے والے امدادی کاموں کے، جہاں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دکھیاری امت کی خیر خواہی کے لیے وقتاً فوقتاً کھانے اور پانی سمیت دیگر اشیاء ضروریہ کی تقسیم جاری و ساری ہے، اور اسی مناسبت سے عید قربان کے موقع پر FGRF نے غزہ فلسطین کے عاشقان رسول کے لیے لذیذ و مرغوب کھانا پکانے کا خصوصی اہتمام کیا۔ اس حوالے سے مدنی خبروں کو بتایا گیا۔ Today is Wednesday, 27 of May 2026. Alhamdulillah, as you see, mashallah, tabarakallah, on the first day of Eid al-Adha al-Mubarak, respected brothers and sisters, days here on the ground in Gaza, began distributing and preparing meals with rice, meat, and potatoes to those families. Brothers and sisters, this is your donations, your generous support. So give what you can for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. اور پھر مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اس کھانے کے تیار ہونے کے بعد تقسیم کرنے کا سلسلہ کیا گیا۔ غزہ فلسطین کے عاشقان رسول کے لیے ہونے والی اس تقسیم کے حوالے سے FGRF نے اپنی خدمات پیش کی، جسے فلسطینی عاشقان رسول نے خوب سراہتے ہوئے اپنی دعاؤں سے نوازا اور نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب بھی دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں میں پیش رہتے ہوئے دین متین کی خدمت و فلاح امت میں اپنا حصہ شامل کیجیے اور اجر و ثواب کمائیے۔ خبر دیں گے آپ کو بنگلہ دیش سے، جہاں دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج کے تحت دعائے شفا اجتماعات کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ روحانی علاج کا اسٹال بھی لگایا گیا، جس میں تعویذات اور اوراد عطاریہ بھی دیے گئے۔ مزید جانتے ہیں اشرف الاسلام عطاری کی اس رپورٹ میں۔ بنگلہ دیش کے مختلف شہروں نارائن گنج، منشی گنج اور نارسنگی میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج کے تحت منعقد ہونے والے دعائے شفا اجتماع میں بزنس کمیونٹی اور مختلف
مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ تلاوت قرآن پاک و نعت رسول مقبول سے اجتماعات کا آغاز ہوا، جس میں مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے اور دوران اجتماع صلاۃ الحاجات کی ادائیگی اور صلاۃ السلام کا سلسلہ بھی ہوا۔ نیز دعائے شفا اجتماعات کے دوران اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگی گئی اور اجتماعات کے بعد روحانی علاج کے اسٹالز بھی لگائے گئے، جہاں سے شرکائے اجتماع عاشقان رسول کو مختلف مسائل کے حل کے لیے فی سبیل اللہ تعویذات اور اوراد عطاریہ دیے گئے اور ہاتھوں ہاتھ استخارہ اور کاٹ والا عمل بھی کیا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، مختلف پریشانیوں اور مسائل کے حل کے لیے آپ بھی دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج سے رابطہ کر کے تعویذات اور اوراد عطاریہ حاصل کیجیے۔ شعبہ تعلیم اسلامی بہنوں کے تحت سکھر اور جیکب آباد سندھ میں 23 اور 24 مئی کو سیشنز کا انعقاد ہوا، جس میں پروفیشنلز اسلامی بہنوں نے شرکت کی اور نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم اسلامی بہنوں کے تحت 23 اور 24 مئی کو سندھ کے ڈویژنز سکھر اور جیکب آباد میں قائم فیضان صحابیات میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات اسلامی بہنوں کے درمیان خصوصی سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں شعبہ تعلیم کی صوبائی، ڈویژن، ضلع، تحصیل اور یوسی سطح کی ذمہ دار اسلامی بہنوں سمیت ادارہ ذمہ دار اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ذمہ دار اسلامی بہنوں کو شعبہ تعلیم کے تحت جاری دینی کاموں کو مزید مؤثر بنانے اور تعلیمی اداروں میں دینی کاموں کے فروغ سے متعلق رہنمائی کی گئی۔ سیشن میں سمر کیمپس کے لیے اہداف مقرر کیے گئے، جبکہ مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ پروفیشنل اسلامی بہنوں کو ادارہ ذمہ دار مقرر کرنے کے حوالے سے بھی مشاورت کی گئی۔ سیشن کے بعد فاران میڈیکل سینٹر سکھر، کیور میڈیکل سینٹر سکھر، الشفا کلینک سکھر، دارالمدینہ سکھر اور نیو منوہر میڈیکل اسپتال جیکب آباد کا وزٹ بھی کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں اور شعبہ صحت سے وابستہ پروفیشنلز اسلامی بہنوں کو دعوت اسلامی کی شعبہ تعلیم کا تعارف بھی پیش کیا گیا اور انہیں مدرسۃ المدینہ بالغات، شارٹ کورسز اور دیگر دینی کاموں میں شرکت کی ترغیب دلائی گئی۔ سیشن میں صوبائی ذمہ دار اسلامی بہن نے علم دین حاصل کرنے کی اہمیت، اس کے فضائل اور معاشرتی زندگی میں اس کے مثبت اثرات بیان کیے۔ شعبے کی ذمہ دار اور پروفیشنلز اسلامی بہنوں نے سیشن کو سراہا اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ اختتام پر دعا کا سلسلہ ہوا، جس کے بعد مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسائل اور دینی کتب بھی تقسیم کی گئیں۔ مدنی خبروں کا اختتام یہی کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 1 جون کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری